فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو زندہ و جاوید ہے، نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایسی گواہی ہے جس کے ذریعے ہم آگ سے نجات کی امید رکھتے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اور ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، آپ کی بیویوں پر، تابعین پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر، اور ان سب پر بہت سلامتیاں بھی ہوں۔ اس کے بعد اے مومن لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہو جاؤ تاکہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ اور درست راستے پر آ جاؤ۔ اعمال میں خوب محنت کرو تاکہ تمہیں منافع ہو، اور ان کاموں سے دور ہو جاؤ جو گناہ ہیں تاکہ تم سلامتی کے راستے میں رہو۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے امت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات اور اس کے اعمال کا علم بہت نفع بخش اور بہترین علوم میں سے ہے، کیونکہ علوم کا مقام و مرتبہ اسی کے مطابق ہوتا ہے جس سے متعلق وہ علم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلقہ جو علم ہو اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ کے اسماء و صفات کو جتنا جانے گا اتنا ہی اللہ کو زیادہ جانے گا، اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اللہ کی طرف زیادہ جانے والا ہوگا، اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی زیادہ امید رکھنے والا ہوگا، اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو کہ قرآن کریم میں آئے ہیں، الحی اور القیوم ہیں، یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن میں اسماء حسنہ کے بہت سے معنی جمع ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اسماء حسنہ کا دار و مدار ہے۔ حی سارے کمال کی صفات کو جامع کرتا ہے، اور قیوم افعال کی ساری صفات کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اہل علم کا ایک گروہ یہ فرماتا ہے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین نام ہے جس کے ذریعے جب اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے، جب اس کے ذریعے اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بیٹھا ہوا تھا، ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ جب اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر تشہد پہ بیٹھا، پھر دعا کرنے لگا تو کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی منان ہے، تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلالت والے، اے اکرام والے، اے زندہ و جاوید، اے حی، اے قیوم، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے اس نے کن الفاظ سے اللہ کو پکارا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس نام کے ذریعے اللہ سے سوال کیا ہے جس کے ذریعے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اس کے ذریعے پکارا جائے تو وہ سنتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عظیم ترین نام قرآن کریم کی 3 سورتوں میں آیا ہے، بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں۔ ابو حفص بیان کرتے ہیں، جو کہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں ان تینوں صورتوں کو میں نے دیکھا تو ان میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی کہ جو دوسری صورتوں میں نہیں ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران میں بھی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ کا فرمان ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اے مومن بھائیو، اللہ کا نام الحی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی زندگی ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کی زندگی
ایسی ہے کہ جس سے پہلے کبھی آدم نہیں تھا، جس کے بعد کبھی فنا نہیں آئے گا، جس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، ایسی زندگی کہ جس میں تمام طرح کی جو مستلزم جو صفات ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے اللہ کی رحمت، جیسے اللہ کی معافی، جیسے درگزر اور دیگر صفات، اور جس کی یہ صفات ہوں وہی اس لائق ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے، جس کے لیے عبادت کی جائے، جس کے لیے رکوع اور سجود کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جو کبھی مرتا نہیں ہے، جو زندہ ہو لیکن مرتا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ساری مخلوق ایسی ہی ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہونے والا ہے، اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو لے کر یہ دلیل پیش کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹایا، چوما اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ مردہ بھی کتنے اچھے ہیں اور زندہ بھی کتنے اچھے تھے۔ پھر نکل کے کہنے لگے اے قسم کھانے والے ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ محمد تو مر گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے اللہ کی اس آیت کی تلاوت کی کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، کیا اگر یہ فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے تو اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ جو دین کو چھوڑے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، ہاں شکر گزاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نوازے گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اے امت اسلام، جہاں تک قیوم نام نامی کی بات ہے، یعنی خود اپنے آپ کو زندہ رکھنے والا اور ساری مخلوقات کے معاملات کو چلانے والا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد پڑھتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تیرے لیے یہ ساری تعریف ہے، تو ہی زمین و آسمان کو سنبھالنے والا ہے اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کو سنبھالنے والا ہے، جن میں فرشتے ہیں، جن میں سیارے ہیں، جن میں ستارے ہیں، زمین کا بھی، جن میں انسان ہیں، جن ہے، پرندے ہیں اور جانور ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح قرآن عظیم میں ہے اللہ ہی آسمان و زمین کو پکڑے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، اگر یہاں سے ہل گئی تو کون ہے جو اس کے بعد ان کو سنبھال سکے اور اپنی جگہ پر لا سکے؟ وہی حلیم اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین و آسمان اللہ کے حکم کے مطابق قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو سنبھالنے میں ایسا کاریگر ہے کہ کوئی چیز اس کو اس چیز سے دور نہیں کرتی، ہر آن وہ نئی شان میں ہوتا ہے، مارتا ہے، زندگی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رسوائی دیتا ہے، ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے۔ کسی گمراہ کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو شرح صدر عطا فرماتا ہے، کسی کی تنگی دور کرتا ہے، کسی دعا کرنے والے کو قبول کرتا ہے، کسی دور گئے شخص کو واپس لوٹاتا ہے، کسی محتاج کو دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھلاتا ہے، کسی مصیبت کو ختم کرتا ہے، کسی گنہگار کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی عبادت کرنے والے سے قبول کرتا ہے، کسی ڈرے کو امن عطا فرماتا ہے، کسی پریشان کو سکون عطا فرماتا ہے، کسی مظلوم کی نصرت کرتا ہے، کسی ظالم کو روکتا ہے، ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے، ہر نفس کو ٹھیک طرح سے جانتا ہے، باتوں کو، اعمال کو، آنے جانے کو، ہر چیز کو جانتا ہے، گن کے رکھتا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگوں کا حساب بھی لے گا اور ان کو جزا اور سزا بھی دے گا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اس کے معلومات سے کوئی چیز کوئی جان نہیں سکتا سوائے اس کے
کہ وہ کسی کو اجازت دے دے یا خود سکھا دے۔ زمین و آسمان کو وہ سنبھالنے والا ہے، ان کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی حکمت کی باتوں سے ہمیں مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسے سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو زندہ و جاوید ہے۔ تخلیق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہے، سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، اور بہت ساری سلامتیاں نازل ہوتی رہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ جب مسلمان اس چیز کو جان لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہی ہے جو زمین و آسمان کے معاملات کو سنبھالنے والا ہے، وہ لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، سارے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، مشیت بھی اسی کی ہے، اس بنیاد پر وہ اللہ پر بھروسہ بھی کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ کے احکام میں سے آیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو جان لیتا ہے، ان پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، صرف اللہ سے امید رکھتا ہے، ساری عطاؤں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے اس کو محروم کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیومیت کو یاد رکھتا ہے، پھر وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، بالخصوص جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی غم آ جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی مشکل آتی، جب کوئی پریشانی آتی تو وہ فرماتے کہ اے زندہ و جاوید، اے زندہ و جاوید، تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا، میں نے بہت لڑا، بہت جنگ کی، پھر میں جلدی جلدی آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے اے زندہ و جاوید، اے زندہ و جاوید، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ میں پھر جنگ میں چلا گیا، پھر واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے، پھر لڑنے چلا گیا، پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے، یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ یہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے یہ دعا ہے کہ جس میں ہر نیکی اور ہر بھلائی مانگی جاتی ہے اور ہر برائی سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دہراتے تھے، صبح بھی کہتے تھے، رات کو بھی کہتے تھے، دن کے دوران بھی کہتے تھے۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہی نصیحت کی تھی جب انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتی، جب تم صبح اٹھو، جب تم سوتے وقت رات کو یہ کہہ دو اے زندہ و جاوید، میں تیری رحمت کی پناہ میں آتی ہوں، میرے سارے معاملے کو سنبھال لے، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے حوالے نہ کرنا۔ اسے امام نسائی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ مستدرک کے حاکم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو زندہ و جاوید ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، جو 3 مرتبہ یہ دعا کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ان 2 ناموں کے ذریعے انسان کو تمام برائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، انسان کے دعائیں قبول ہونے کا راستہ ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اے زندہ و جاوید، اے زندہ و جاوید، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کی پناہ میں آتے ہیں، ہمارے معاملات سنبھال لے، ہمیں ہمارے حوالے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کرنا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ کی بیویوں پر اور آپ کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں اور اولاد پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ اے اللہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔
اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اس ملک کو امن والا بنا دے، سکون و چین والا بنا دے، سارے مسلمان ممالک کو بھی ایسا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے اور جن میں ملک اور قوم کا بھلا ہے۔ اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما کہ وہ حرمین شریفین کی بہت خدمت کرتے ہیں، یہاں آنے والوں کے لیے بہت سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر بھی ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے امن کی حفاظت فرما، ہمارے ان جوانوں کی حفاظت فرما جو سرحدوں کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ہمارے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے زندہ و جاوید، اے طاقت والے، اے عزت والے، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مشکل آسان کر دے۔ اے اللہ ان کی تائید کرنے والا، ان کی نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے اسے بچا لے اور قبضہ آوروں کے قبضے سے اسے محفوظ کر لے، اسے قیامت تک عزت اور بلندی والا بنا دے۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں، مومنہ مردوں اور عورتوں کو بخش دے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہوں۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔